السلام علیکم لسنرز، ویلکم ٹو مائی چینل اسٹوری ہب۔ ناول ایک بار کہو تم میری ہو، اور جس کی رائٹر ہیں عالیہ ہیرا، اور یہ اس کی لاسٹ ایپیسوڈ ہے، آخری قسط۔ تو چلیے ناول کو شروع کرتے ہیں۔ وہ ایک دم سے اٹھی، پاؤں نیچے کیے اور تقریباً بھاگتے ہوئے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ سمیر بے ساختہ اسے دیکھے گیا۔ تم جتنا بھی بھاگو آبگی نے، اب نہیں، اب تمہیں بھاگ کر مجھ تک ہی آنا ہے، ہمیں اب اپنے اپنے مدار میں نہیں بھاگنا۔ اف، اتنا خوبصورت، اسمارٹ، ڈیشنگ پرسنالٹی، وہ تمہارا ہسبینڈ ہے؟ کام کرتی آبگینے نے بے ساختہ سر اٹھایا۔ اس کی کولیگ سارا کے چہرے پر خوشی اور تحیر تھا۔ اف، سیاہ چشمہ لگائے کہیں کا شہزادہ لگ رہا ہے۔ کب آیا؟ تم نے بتایا ہی نہیں۔ پہلی فرصت میں ملواؤ۔ سارا بولے چلی جا رہی تھی اور آبگینے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ کتنا شوق تھا اس کے چہرے پر۔ گیٹ پر کھڑے ہیں انتظار میں۔ وہ تو چوکیدار نے مجھ سے تمہارے متعلق پوچھ کر بتایا کہ ان کے شوہر آئے ہیں۔ میں تو بھاگ ہی گئی، سلام بھی کیا۔ آبگینے کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ چلو اٹھو، کیا یقین نہیں آ رہا کہ وہ آئے ہیں؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ ساری رات جاگی تھی، ساری رات سوچا تھا وہ نہیں آئے گا، کالج تو بالکل نہیں آئے گا، ہاسٹل میں آئے گا تو منع کر دے گی، مگر وہ تو 1 بجے کالج کے گیٹ پر تھا۔ چلو، تم کو خوشی نہیں ہوئی؟ سارا اسے یوں ہی بیٹھے دیکھ کر حیران ہوئی۔ اپریل نہیں ہے جو تمہیں پھول بناؤں گی، یار میرا یقین کرو، آؤ۔ کھینچ کر اسے اٹھا ہی لیا اور تقریباً کھینچتی ہوئی گیٹ تک لائی۔ دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ میں مذاق نہیں کر رہی، آبگی نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ خان بابا، خان بابا، یہاں جو صاحب کھڑے مس آبگینے کا پوچھ رہے تھے، وہ کدھر گئے؟ سارا نے چوکیدار کو پکارا۔ وہ تو جی صاحب اندر آفس میں چلے گئے، میڈم کے پاس۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ دیکھا، میں جھوٹ نہیں بول رہی تھی، اب جاؤ تم۔ سارا نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا، کوئی سوچ ٹھہری ہوئی تھی اور اسے جانا ہی تھا۔ مس لاسانی سے وہ بات کر رہا تھا، اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ اپنا بھرم رکھنے کے لیے اس کے قریب جا کر خندہ پیشانی سے مسکرا کر اس کا خیر مقدم کرنا پڑا۔ کیسی ہو تم؟ جذب دل کی شدتیں آنکھوں میں ٹھہر گئی تھیں۔ آپ کب آئے؟ میڈم کی جانب نگاہ کی، وہ مسکراتی نظروں سے اس شاندار کپل کو دیکھ رہی تھی۔ آبگی نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ چلیں؟ اور وہ اس دیدہ دلیری پر حیران تھی۔ یہاں آپ کا گھر ہے؟ پرنسپل پوچھ رہی تھی۔ جی ہے، مگر اکیلے کی وجہ سے یہ وہاں نہیں رہ سکتی تھی۔ اب تو میں آ گیا ہوں تو بس پھر۔ آبگینے کی جانب پرتپاک انداز میں دیکھا اور وہ اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ پھر تو جاب بھی نہیں، پرنسپل سے جانے کیا کیا باتیں کی تھی کہ وہ از خود نتائج اخذ کر رہی تھی۔ جی، جواب سمیر نے دیا اور 2 4 باتوں کے بعد اسے اپنی سنگت میں لے کر باہر آ گیا۔ کوریڈور سے گزرتے ہوئے گلاسز آنکھوں پر لگا کر اس کی جانب جھکا۔ تمہارا بیگ۔ اس کے قدم رک گئے۔ جاؤ لے آؤ۔ وہ چل پڑی۔ اور سون، جلدی آنا، میں گیٹ پر ہوں، جا نثاری سے انداز میں کہا اور اپنے لامبے قدم کے ساتھ مضبوط قدم اٹھاتا باہر نکل گیا۔ اس کا انداز بہت کچھ بتا رہا تھا۔ اب کوئی حتمی فیصلہ ہو جانا چاہیے، ادھر سے اب کہیں نہیں بھاگنا۔ دل کو سمجھایا، بیگ اٹھایا اور اطراف میں دیکھے بنا باہر نکلتی چلی گئی۔ گیٹ پر اسے اپنے ہمراہ لے کر سمیر گاڑی میں بیٹھا۔ اس کا ہر انداز استحقاق آمیز تھا۔ ایک بات کا فیصلہ ہو کیوں نہیں جاتا؟ اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ پھر گاڑی سے باہر دیکھتے ہوئے آبگینے کا لہجہ چٹک گیا۔ کچھ ختم نہیں ہوا ہمارے درمیان، اور نہ کچھ ختم ہوگا، نہ ہو سکتا ہے۔ سلو ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ سر گھما کر اسے دیکھنے لگا۔ مجھے کسی کے ساتھ نہیں رہنا۔ ہاں، تمہیں کسی کے ساتھ نہیں رہنا سوائے میرے، اور میں واپس آ گیا ہوں کبھی نہ جانے کے لیے، اور تمہیں شہر شہر ڈھونڈ رہا ہوں۔ کوئٹہ میں تمہیں سلیم نے دیکھا تھا، بس اسٹاپ پر۔ اس نے مجھے بتایا اور میں پہلی فرصت میں بھاگا چلا آیا۔ آبگینے باہر دیکھتی رہی۔ وہ سلیم نہیں، فیروز کے آدمی تھے۔ مجھے ڈائیورس چاہیے۔ اگلی بات سنے بغیر اس نے بہادری سے نپا تلا سوچا ہوا جملہ کہہ دیا۔ سمیر نے گاڑی سائڈ پر روک دی۔ کیوں؟ کس لیے؟ اب سب کچھ تمہاری مرضی سے تو ہوا تھا۔ اس کی جانب رخ کر کے بیٹھا۔ میری مرضی؟ پھنکار کر پلٹی۔ تصور میں زور زبردستی زیادتی کی تصویریں چلنے لگی۔
ہاں تمہاری مرضی، انگلی اٹھا کر اس کی جانب اشارہ کیا۔ تمہاری مرضی سے اقبال جرم کیا، اقرار جرم کیا، جیل کاٹی، سزا پوری کی، ایک نیک انسان بنا، تھرل کے نام پر جو کچھ گناہ کرتا رہا ان سب کی معافی مانگی۔ اب اب تم کہتی ہو کہ تمہیں طلاق دے دوں؟ سمیر کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں۔ مجھے میرا حق تو دو، میری جزا تو دو، تبھی تو خود پر تمہیں حرام کرنے کا سوچوں گا۔ آپ گینے باہر دیکھنے لگی۔ آپ گینے سمیر کا لہجہ تھکا تھکا سا ہو گیا۔ دھیرے سے اس نے ٹیک لگا کر اپنی بھیگی پلکوں کو دبایا۔ میں پہلے دن سے اپنے گناہ کی تلافی کر رہا ہوں، سزا بھگت رہا ہوں۔ میں نے غلطی کی، کفارہ ادا کیا۔ تمہارے دربار سے مجھے معافی کیوں نہیں مل رہی؟ آبی کیوں؟ میں اتنا برا نہیں تھا، اب اتنا برا نہیں ہوں۔ بس ایک بار مجھے قبول کر کے تو دیکھو، معاف کر کے تو دیکھو۔ میں تمہارے لیے ہار گیا ہوں۔ اونچا لامہ مرد اس کے سامنے سرنگوں تھا۔ آبی نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہمارے اس رشتے کو اس طرح سے ہی بننا تھا، قائم رہنا تھا، ہماری قسمت میں اسی طرح ملنا تھا۔ تو مجھے ہاسٹل چھوڑ دو، مجھے لیکچر تیار کرنے ہیں۔ نہیں، اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ مجھے تمہیں کہیں نہیں چھوڑنا، ورنہ تم مجھے چھوڑ دو گی، ایک بار پھر مجھے تہی دامن کر جاؤ گی۔ میں اپنا خود تہی دامن ہوں گا اور نہ تمہیں رہنے دوں گا، یہ میرا خود سے وعدہ ہے۔ زبردستی ہی صحیح، اس نے گاڑی کو کھلی سڑک پر فل سپیڈ میں چھوڑ دیا۔ میں نے تمہیں تحفظ یوں ہی نہیں دیا تھا، وہ اپنی دھن میں کہہ رہا تھا، اور پھر ہاتھ بڑھا کر ریکارڈ آن کر دیا۔ ایک بار کہو کہ دھن اطراف میں پھیلنے لگی۔ وہ اپنی کہے جا رہا تھا، اپنی سنائے جا رہا تھا۔ سمیر نے ہاتھ بڑھا کر آواز اور آہستہ کر دی۔ اس کے کہے کو بالکل اہمیت نہیں دے رہا تھا۔ گاڑی جانے کن راستوں پر سفر کر رہی تھی۔ قطار در قطار لگے درخت تیزی سے پیچھے گزر رہے تھے۔ رفتار بتا رہی تھی کہ اپنی جگہ سے بہت دور نکل آئے ہیں۔ سر گھما کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر سکون و طمانینت تھی۔ اس کے باوجود کہ میں نہیں رہنا چاہتی، یہی تو جاننا چاہتا ہوں کہ تم کیوں ایسا چاہتی ہو؟ اسی انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی کیوں آبگی نے؟ اب کیا کروں؟ کون سی سزا خود کو دوں کہ میری توبہ، میرا کفارہ، میری سزا قبول ہو، میرے گناہوں کا کفارہ ہو، ایک مومنہ کے لیے مومن بنا، اس جیسا بنا ہوں۔ پھر بھی سزا میں تخفیف نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ اب تمہارے پاس کوئی ریزن نہیں ہے، مجھے تم پسند نہیں ہو۔ شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ کیوں؟ وہ ہنس دیا۔ کس بات کی کمی ہے میرے اندر؟ خوبصورت نہیں، مردانہ وجاہت نہیں رکھتا، دولت مند، شریف و نفس نہیں؟ اس کی جانب دیکھ کر مسکراتے ہوئے لب کاٹے۔ میری شرافت کی گواہ تو تم خود ہو۔ ایک لڑکی کو اور کیا چاہیے ہوتا ہے؟ اس کا مستقبل محفوظ ہو۔ گاڑی نے ایک موڑ کاٹا، لمبا ٹرن لے کر ایک عمارت کے سامنے رکی اور 7 اسٹار ہوٹل کا نام پڑھ کر چونکی اور اس کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ گہری سنجیدگی لیے گاڑی سے اتر رہا تھا۔ گاڑی لاک کر کے اس کی جانب آیا، دروازہ کھولا۔ آؤ، مجھے کہیں نہیں جانا۔ اترنے سے انکار کیا۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ ہاتھ پکڑ کر اتار لیا۔ کیسا استحقاق بھرا انداز تھا۔ گھڑی پر نگاہ کی، 3 بج رہے تھے۔ بھوک اس کے اندر بھی تھی۔ دھیرے سے اتر گئی اور دونوں اندر ڈائننگ ہال میں آ گئے۔ آرڈر کر کے اس کے سامنے بیٹھا اور دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بند کر کے کوہنیاں ٹیبل پر ٹکا کر اس پر چہرہ ٹکایا اور اسے نظروں کے حصار میں لے لیا۔ پاپا کو بھی تم نے ہاسٹل سے نکلنے کا نہیں بتایا؟ انہیں ہر وقت تمہاری فکر رہتی ہے۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ تمہارا پتہ مل گیا ہے تو وہ بہت خوش ہوئے اور خود بھی میرے ساتھ آ رہے تھے، مگر میں نے منع کر دیا۔ میں خود ان کی بہو کو لے کر آ رہا ہوں، بات کرواؤں؟ جیب سے موبائل نکالا۔ جو میں نے کہا اس پر غور کرو۔ وہ غرائی۔ ہاں، اس پر غور کر لیا، تمہارے کہنے پر چل لیا۔ اب خود کرنے کی باری تمہاری ہے۔ جس عدالت میں جاؤ اور کیس چلاؤ، میں سزا کاٹ چکا ہوں، جیت میری ہے۔ اس پل ویٹر کھانا لے آیا، اس کی پلیٹ میں کھانا سرو کرنے لگا۔ یہ شخص اس کے ساتھ زبردستی کیوں کر رہا ہے؟ اس کی ناپسندیدگی کو اہمیت کیوں نہیں دے رہا؟ اس کے لفظوں پر غور کیوں نہیں کر رہا؟ اپنی منوائے جا رہا ہے۔ اسے غصہ آ رہا تھا۔ میں نے جیل میں MA مکمل کر لیا، اب میں MBA کروں گا۔ پاپا مجھ سے بہت خوش ہیں، انہوں نے مجھے پورا بزنس سمجھایا اور سکھایا ہے۔ جب ہم دونوں آفس صبح جاتے ہیں تو ان کے انداز میں فخر ہوتا ہے۔ میں نے انہیں اپنی ذات سے جتنے دکھ دیے ہیں اس کا ازالہ
سود کے ساتھ کروں گا، بلکہ ان تمام لوگوں کا جو مجھے جان سے پیارے ہیں۔ ایک چاہت بھری نگاہ ڈالی، مجھے ہاسٹل جانا ہے۔ سنی انسنی کی، ہاسٹل میں میرے لیے جگہ ہے؟ اس کی شکل دیکھے گئی۔ نہیں نا، وہ گرلز ہاسٹل ہے، میں نے ادھر ہی کمرہ بک کروایا ہے، ہم یہاں جب تک رہیں گے جب تک ہمارے درمیان کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ آپ کی نے ابراہیم کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اور یہ پاپا کا مشورہ ہے؟ اس کے عزائم اس کے چہرے پر نظر آ رہے تھے۔ سمیر ہمدانی اس کے تیکھے چتون، بے رخی، غصہ، کسی بات کو اہمیت نہیں دے رہا تھا۔ اس کے اب کہ وہ بہت بدل کر آیا تھا، وہ دھیما سا، پرملال لہجہ، معذرت طلب رویہ، شرمندگی، خفت و خجالت کہیں نہیں تھی۔ اس کی شخصیت میں ایک نکھار، ایک وقار تھا۔ لہجہ دھیما مگر گمبھیر تھا۔ کتنا فرق تھا آج اس کے سامنے بیٹھے سمیر ہمدانی میں اور 7 سال پہلے کے سمیر میں۔ تعلیم، شعور، آگہی، درس، تنہائی، سوچ اور پختگی نے اس میں مثبت تبدیلی کی تھی۔ ایک دم سے اس نے سر جھٹکا۔ وہ یہ کیا فضولیات سوچنے لگی۔ یہ شخص قاتل ہے، قاتل رہے گا، اور قاتل خوشیوں کے ضامن کیسے ہو سکتے ہیں؟ تم کچھ کھا نہیں رہی؟ آبگینے نے پلیٹ کھسکا دی۔ موسم اچھا ہو رہا ہے، چلو لان میں۔ اٹھ گیا۔ آبگینے ادھر ہی بیٹھی رہی۔ تمہاری ضد بے جا ہے۔ اسے شانوں سے پکڑ کر اٹھایا اور اسے چلنا پڑا۔ اس کا ہر انداز، ہر لہجہ، ہر اسٹائل محبت کی لو دے رہا تھا۔ سردی تو نہیں لگ رہی؟ اس کے وائٹ پشمینہ کے سوٹ پر نگاہ کی۔ رات کا اندھیرا ہر سو پھیلنے لگا، فضا میں سردی کی شدت میں اضافہ ہونے لگا۔ اسے لے کر اپنے لیے بک کرائے گئے کمرے میں آ گیا۔ میں تمہارے ساتھ اس ایک کمرے میں نہیں رہ سکتی۔ کمرے میں آ کر سلگ گئی۔ ہمارے رشتے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہاں رہ سکتے ہیں۔ ہمارے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے مسٹر سمیر، ہمارے راستے، ہمارے مزاج الگ ہیں۔ تم میرے قاتل ہو اور میں ایک قاتل کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میں نے بہت برداشت کر لیا ہے، مجھے ہاسٹل جانا ہے، میں قاتل نہیں ہوں۔ اس کا لہجہ درد سے بوجھل تھا۔ میں نے کچھ بھی کیا تھا ماضی میں، وہ تھرل تھا، اور میں بھاگا نہیں۔ تمہارے دکھ نے مجھے احساس گناہ میں مبتلا کیا۔ میں نے اقرار جرم کیا، سزا کاٹی، اب میں صاف شفاف ہوں۔ بھاگا نہیں تھا، برا نہیں تھا، بری صحبت نے برا بنایا۔ اب بتاؤ میں کیا کروں؟ تم نے جو کہا میں نے کیا، ورنہ یہ ہاتھ بھر کا فاصلہ میرے لیے معنی نہیں رکھتا۔ مگر محبت عزت و حرمت کے ساتھ اچھی لگتی ہے۔ تم نے مجھے بدل دیا، مجھے اچھا انسان بنایا، میرے اندر کے نیک انسان کو جگایا۔ اب میں کیوں برا ہوا؟ بہت دھیمے انداز میں اپنی صفائی دے رہا تھا، گواہی مانگ رہا تھا۔ آبگی نے مڑ کر دریچے سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا ذہن، دل خالی ہو رہا تھا۔ وہ عجیب کشمکش کا شکار ہو رہی تھی۔ دل اسے قبول نہیں کر رہا تھا، لیکن اس کی اہمیت، اس کی پناہ اور تحفظ بھی اپنی جگہ معنی رکھتا تھا۔ اسے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کا ذہن ماضی کو بھول نہیں رہا تھا، مگر حال اور مستقبل بھی اہم تھے۔ ان سے نظریں نہیں پھیری جا سکتی تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ وہ ابھی تک گم کی کیفیت سے دوچار تھی۔ صبح وہ معمول کے کام کرتا خاصا چپ تھا۔ ناشتہ کمرے میں ہی منگوا لیا۔ چپ کی بکل اس نے بھی مار لی تھی۔ دونوں کے پاس شاید کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا، اپنے اپنے موقف پر برقرار تھے۔ تم نے ہاسٹل کیوں چھوڑا تھا؟ لان کی دھوپ میں بیٹھے ہوئے اچانک اس نے پوچھا۔ آبگی نے اسے دیکھے گئی۔ ایک بار گھر کی امان چھن جائے تو پھر کوئی چھت نہ رہ سکی سر پر۔ گہرا سانس لے کر ناریل اور سفیدے کے درختوں پر چمکتی دھوپ دیکھنے لگی۔ شاید مجھے یہ جگہ بھی چھوڑنی پڑے۔ ایک دفعہ سر سے چادر کھینچ جائے تو بربادی گھر دیکھ لیتی ہے، رسوائیاں دامن تھام لیتی ہیں۔ تمہارے گھر سے اس لیے نکلی کہ تمہاری ماں نے کہا تھا نکل جاؤ یہاں سے، ورنہ میں تیزاب پھینکوا دوں گی تمہارے چہرے پر، تمہیں اغوا کروا دوں گی۔ ہاسٹل سے اس لیے نکلی، لوگوں نے مجھے مفت کا مال سمجھ لیا تھا، مجھ سے کھیلنا، میرے ساتھ وقت گزارنا چاہتے تھے۔ انہوں نے میری قیمت لگائی تھی اور میں بد کردار نہیں تھی۔ دھیرے دھیرے کہتی رہی، اشک دامن بھگوتے رہے۔ سمیر دم بخود سنتا رہا۔ فیروز مجھے اغوا کرنا چاہتا تھا، ایک بار پھر میں رسوا اور بدنام ہو رہی تھی۔ مجھے وہاں سے بھاگنا ہی تھا۔ کوئی مجھے امان نہیں دے سکتا تھا، کوئی گھر نہیں تھا میرے لیے۔ ادھر ہی مجھے جواد ملا، میرا کزن۔ وہ مجھے گھر لے جانا چاہتا تھا، میری حیثیت، میری عزت دلوانا چاہتا تھا۔ جنہوں نے پہلے میری نہیں سنی، انہیں اب میں کچھ نہیں بتانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے ہاسٹل چھوڑ دیا۔ بھیگی پلکوں سے آسمان کو دیکھا۔ بس یہی جگہ میری کچھ دیکھی ہوئی تھی۔ ایبٹ آباد میں میرے نانا کا آبائی گھر ہے، راستوں کو جانتی تھی، اس لیے ادھر آ کر چھپ گئی۔ یہاں سے جانے کیسے ڈھونڈ نکالا۔ سمیر کا دل درد سے بوجھل ہو رہا تھا۔
یہ لڑکی جانے کتنی پتھر دل ہو گئی تھی، اسے کیسے سمجھاؤں، کیسے بتاؤں کہ میرا دل کیسے اس کے لیے بے قرار ہے۔ دل چاہا آگے بڑھے اور اسے اپنے باہوں میں چھپا کر اس کے سارے آنسو دل پر گرا لے، سارے دکھ سمیٹ کر آنکھوں میں سکون و طمانینت بھر دے، برسوں کے بنجر دل کو خوشیوں سے بھر دے، لمحہ لمحہ بیتی محبت کی داستان سنائے، اسے بتائے کہ اس کے لیے کتنی دعائیں مانگی تھی، کتنے خوبصورت خواب دیکھے تھے۔ اب اور نہیں، بس اور نہیں۔ سمیر کا دل بھی دھڑکنے لگا، ایک گہرا سانس سینے سے نکلا۔ ہم گھوم چکے بستی بن میں، ایک آس کی پھانس لیے من میں، کوئی ساجن ہو، کوئی پیارا ہو، کوئی دیپک ہو، کوئی تارا ہو، جب جیون رات اندھیری ہو، ایک بار کہو تم میری ہو۔ شاید آنکھوں میں دھند بھرنے لگی، یہ موقع کبھی نہ ملے، یہ لڑکی اس کی دیو بنی اسے یوں ہی ماضی کی اینک سے دیکھتی رہے گی۔ تمہاری ماما کی نظروں میں مجرم ہوں، ہمیشہ انہوں نے مجھ پر الزام لگائے، سچ انہوں نے سنا نہ سمجھا، بھابھیوں کی طنزیہ ہنسی مجھے جینے نہیں دیتی۔ میری زندگی میں اب کوئی رنگ نہیں، جاؤ اور اپنی خوشیاں سمیٹو اور اپنی ماما کے خواب پورے کرو۔ دھیرے سے چہرہ گھما لیا۔ میرے سارے خواب تم تک ہیں اور تم سے میری زندگی کی تکمیل ہے، تم اگر نہیں تو کوئی بھی نہیں، میں بھی خود کو بے قرار ہجر دیتا ہوں اور آج سے اپنی زندگی شام سفر ہجر کے نام کرتا ہوں۔ میرا سفر آئے گا ہی صحیح۔ آنکھیں دھند سے بھرنے لگی، گلاسز آنکھوں پر لگا لیے۔ چلو، وہ ایک دم سے کھڑا ہو گیا۔ آبگینے نے سر اٹھایا۔ ہاسٹل چھوڑ دوں؟ اس نے چہرہ گھما لیا۔ آبگینے دھیرے سے کھڑی ہوئی، اس کی ہمراہ چلنے لگی۔ میں نے ایک بار تمہارے ساتھ برا کیا تھا، برائی کے اس لمحے نے مجھے بدلا اور میں نے نیا جنم لیا۔ اس لمحے سے میں نے تمہیں عزت و حرمت دینے کے لیے خود سے لڑتا رہا۔ ایک اچھی لڑکی کے ساتھ بہت برا ہوا ہے، مگر بعض لمحے بدقسمتی کی جھونک لیے ہوتے ہیں اور زندگی سے چمٹ جاتے ہیں۔ میرا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے۔ خوشیاں اب کبھی مجھے راس نہیں آئیں گی۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے دھیرے دھیرے کہتا رہا، تمہارے ساتھ زیادتی کی تھی، خود کو ہر سزا دی، مگر بعض لمحوں کا کفارہ کوئی بھی سزا دے کر پورا نہیں ہوتا۔ آبگینے، ہماری زندگی کی مثال ایسی ہے، ذرا سا معاف کرنے کا حوصلہ پیدا کر لو، میں خود کو تمہارے نام کر دوں گا، مگر دونوں کے ہی خواب تشنہ رہیں گے۔ میں تمہارا دل نہیں بدل سکتا اور تم میرا۔ سمیر احمد ہمدانی چپ ہو گیا۔ کالج آ گیا۔ میں واپس جا رہا ہوں UK۔ جانے سے پہلے ایک بار پھر آؤں گا، شاید کل آؤں۔ اس پر سے نگاہ ہٹا کر سامنے دیکھنے لگا، آنکھوں پر گلاسز لگا لیے۔ تمہارا بہت فرض ہے مجھ پر، تم اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا حق رکھتی ہو۔ محبت زبردستی نہیں ہو سکتی۔ زبردستی گھروں میں تو گھسا جا سکتا ہے، مگر دل میں نہیں۔ اس کی آواز بھرا رہی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھول دیا، دھیرے سے اتر کر دروازہ بند کیا اور نگاہ اٹھائی اور آبگینے ساکت ہو گئی۔ گلاسز کے نیچے رخسار پر ایک آنسو پھسل رہا تھا۔ گاڑی آگے بڑھ گئی۔ آبگینے ایک لمحہ موجود گزرتا ہوا پل بن کر دل میں اتر رہا تھا۔ اس کی سانس ساکن تھی، اس کے قدموں سے وہ ایک اکلوتا آنسو لپٹ گیا۔ اس شب آبگینے ابراہیم نے دل کے سارے دروازے کھول دیے۔ گلے شکوے، شکایتیں، حکایتیں، خفگی، ناراضگی، غصہ، انتقام، سارے پنچھی اڑا دیے۔ خالی در و دیوار کو اشکوں سے دھو ڈالا، اونچے طاقچے پر یاد کی اگربتیاں سلگائی اور اس کا آسن جما لی۔ گئے دنوں کا کوئی نمبر اسے یاد نہیں تھا کہ مس کال ہی کرتی۔ مس کال پر اس کا بھیجا موبائل یاد آیا، بیگ کی نچلی سطح سے نکالا، گرد جھاڑی، مدتوں سے بند پڑا تھا۔ اس کے ہمراہ رکھا چارجر اٹھا کر لگایا، مگر بے سود رہا۔ پھر مس کال کا سلسلہ شروع رہا، مگر اس جانب شاید وہ یہ نمبر دے کر بھول گیا تھا۔ کوئی جواب موصل نہیں ہو رہا تھا۔ ہلکی ہلکی بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ موسم اور خوبصورت ہوتا جا رہا تھا اور جانے والا شاید آنے کا راستہ بھول گیا تھا۔ اگر وہ چلا گیا، اس کے قدم ہاسٹل کے لان میں گردش کر رہے تھے۔ بادل کسی بھی لمحے برسنے کو تیار تھے۔ اس کے قدم یوکلپٹس کے درخت کے سائے میں رک گئے۔ دل ایک بار پھر درد سے بوجھل ہونے لگا۔ بہت زیادہ رونے کی خواہش آنکھیں بھگونے لگی۔ بعض لوگ ہوتے ہی ازلی بدنصیب ہیں۔ مس کوئی صاحب آئے ہیں، آپ کا پوچھ رہے ہیں۔ چوکیدار لاؤنج میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے گمسم ہوتے حواس بیدار ہونے لگے۔ دوپٹہ سنبھال کر بھاگی اور گیٹ پر ساکت ہو گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر وہ بیٹھا تھا۔ فرنٹ دروازہ کھولے، آؤ، اور وہ آگے بڑھ کر بیٹھ گئی۔ گاڑی چل پڑی۔
میں بہت مصروف تھا، کچھ ادھورے کام کرنے تھے، کچھ ڈاکیومنٹس تیار کروانے تھے۔ اگلے سنڈے کو میری سیٹ ہے UK کی۔ بس یہی ہفتہ ہے۔ گاڑی جانے کن راستوں سے گزر رہی تھی۔ پاپا کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، مگر میں نے پاپا کو کہہ دیا ہے کچھ عرصے بعد واپس آ جاؤں گا، مگر اب شاید یہ ممکن نہ ہو۔ گاڑی ایک کاٹیج نما گھر کے سامنے رک گئی۔ وہ اس کی جانب دیکھ نہیں رہا تھا اور آبگی نے اس کی آمد کے احساس سے دم بخود تھی۔ اتر کر وہ اس کی جانب آیا اور دروازہ کھولا۔ وہ دھیرے سے اتر گئی۔ آگے بڑھ کر اس نے کاٹیج کا گیٹ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ ہرا بھرا سرسبز پھولوں بھرا لان، پیچھے پیچھے وہ بھی تھی۔ مجھے یہ گھر بہت پسند تھا رہنے کے لیے۔ مجھے ایسے ہی گھر پسند تھے، بہت خوبصورت آدرش تھے میرے۔ دھیرے دھیرے کہتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ بہت بڑے گھر نہیں کہ لوگ گم ہو جائیں، اتنے چھوٹے گھر نہیں کہ برا لگے، بس ایک دوسرے کا احساس دینے والے گھر۔ یہ گھر میں نے تمہارے نام کر دیا ہے، تم یہاں رہو۔ ہاسٹل میں کوئی ساری عمر نہیں رہ سکتا۔ تم جس سے شادی کرنا چاہتی ہو مجھے ملوا دو، میں پیپرز پر سائن کر دوں گا۔ وہ سنجیدہ تھا، اس کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس چاہت پر، اس دھیان پر آبگینے کے آنسو گر رہے تھے۔ اب کہ وہ بدلی تھی تو وہ بھی بدل گیا تھا۔ تمہیں یہ جگہ پسند تھی، اس لیے ادھر ہی گھر لے لیا ہے۔ ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بس میں ان کا یہ کہا نہیں مان سکتا کہ شادی کر لوں۔ دل سے کی گئی شادی ایک بار ہوتی ہے۔ وہ لاؤں سے گزر کر ڈرائنگ روم دکھاتا، کچن سے ہوتا ہوا کمرے دکھا رہا تھا۔ وہ ہر کمرہ، کچن، لاؤنج، ڈرائنگ روم سجا ہوا تھا۔ کچن میں ہر سہولت موجود تھی۔ اس کے گمبھیر لفظوں کا احساس رگوں میں اتر رہا تھا۔ مڑ کر سفید لفافہ نکال کر اس کی جانب بڑھا دیا۔ یہ تمہاری امانت۔ وہ تھام نہ سکی، سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ میں تمہیں ہاسٹل چھوڑتا ہوا ہوٹل چلا جاؤں گا۔ دراصل میں بائی روڈ آیا ہوں تو بس بہت تھک گیا ہوں۔ شام کو تم اس سے ملوا دینا۔ باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ تم شادی کے بعد یہاں رہنا، اکیلے مت رہنا۔ میں تمہیں اب اور اکیلا، تنہا اور اداس نہیں دیکھ سکتا۔ آبگی نے زاد رہا کے لیے مجھے معافی دے دینا۔ حالانکہ میری یہ بھی خواہش تھی کہ ندی کے دو کناروں کی طرح ہم ساتھ ساتھ رہ لیں، مگر میں تم پر اور زیادتی نہیں کر سکتا۔ تم پر تمہارا بھی حق ہے، میری پابند نہیں ہو تم۔ آبگینے کے پاس لفظ گنگ تھے اور کہنے کو بہت کچھ۔ ہمت کی کمی اور حوصلہ مفقود ہوتا جا رہا تھا۔ وہ یوں ہی لانج میں بڑے صوفے پر بیٹھ گیا۔ تم چاہو تو سیٹنگ چینج کروا سکتی ہو، بس خالی گھر اچھا نہیں لگ رہا تھا اس لیے۔ یہ سب ادھر ادھر دیکھا۔ آبگی نے اسے دیکھے جا رہی تھی، جو اب اس سے نظر چرا رہا تھا۔ کتنا تھکا ہوا، اداس اور مزمل لگ رہا تھا، بلکہ دونوں ہی تھکے ہوئے تھے۔ کچھ کہو گی نہیں؟ تم شام کو آنے کا تردد مت کرنا، ابھی اس سے مل لو، میں جس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اس کے سامنے رکی۔ سمیر احمد ہمدانی نے ایک دم سے جھکا ہوا سر اٹھایا۔ وہ سنجیدہ تھی۔ آؤ۔ وہ باہر چل پڑی۔ اس کا چہرہ بھیگا ہوا تھا اور وہ بے اختیار اٹھا اور پیچھے چلنے لگا۔ باہر کوریڈور میں جا کر رکی۔ اس کے سائڈ دیوار میں خد آدم شیشہ لگا تھا۔ اس کے سامنے رکی اور اس کے عکس کے پہلو میں سمیر کا خد آور سراپا ابھرا۔ آبگینے کے آنسو بہہ رہے تھے، آنکھیں سرخ تھیں۔ مجھے اس شخص کے ساتھ رہنا ہے، اس گھر میں، ساری عمر، ساری زندگی۔ اس کے لفظ اس کے۔ دوسرے لمحے وہ پلٹی۔ سمیر آنکھوں سے گلاسز اتار رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کے بادل اتر رہے تھے۔ اگلا پل شیشے میں مسکرا رہا تھا۔ آبگینے کا سر جھکا اور سمیر احمد ہمدانی کی زندگی کو گلزار بنا گیا۔ اس کے سینے میں سمائی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور اسے سمیٹا سنبھالتا سمیر اشک بار تھا۔ میں نے تمہیں معاف کیا، معاف کیا، معاف کیا۔ اس کا رواں رواں پکار رہا تھا۔ میں گدھ اور بھیڑیوں کے درمیان نہیں رہ سکتی۔ مجھے تمہارے جیسا تحفظ کوئی نہیں دے سکتا۔ مجھے تمہاری طرح کوئی نہیں چاہ سکتا۔ میرا صبر اور تمہاری دعائیں رائیگاں نہیں گئی۔ میرا دل بدل گیا، وہ کہتی چلی گئی اور سمیر سنتا گیا۔ دونوں کے تھکے ہوئے وجود محبت کی پلیٹ فارم پر اتر رہے تھے۔ میں جانتا ہوں، مجھے سب خبر ہے، اس لیے اب کہ میں نے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ اس کا اشک بار چہرہ سامنے کیا۔ تم تو فرشتہ ہو۔ جھک کر بھیگے لبوں سے پیشانی چوم لی اور مسکرا کر اسے دیکھا۔ آبگینے نے دل سے اس کے رخساروں کو آنچل سے خشک کیا۔ فرشتوں کو فرشتے ہی ملتے ہیں، اور وہ جذب دل سے اسے دیکھے گئی۔ سمیر نے ایک بار پھر اسے اپنی پناہ میں لے لیا۔ انہیں یہ بھی یقین تھا کہ تمہیں میرے علاوہ کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔
وہ معافی کے در سے گزر کر کیسی ہلکی پھلکی ہو رہی تھی۔ کوئی اس سے پوچھتا، تھکا ہارا مسافر کیسے کھل گیا تھا، برسوں کی تھکن لمحوں میں اتر گئی تھی۔ میں تمہیں تمہارا اپنا پن، عزت، حرمت سب دوں گا۔ سود کے ساتھ اسے یقین دلا رہا تھا، گواہی دے رہا تھا۔ اس کے لفظ سچ کے بیج بن کر دل کی زمین پر گر رہے تھے۔ آبگینے نے دھیرے سے نگاہ اٹھائی۔ سمیر اس پر نثار ہو رہا تھا، محبت کا خمار دھڑکنوں کو گلول کر رہا تھا۔ دنیا گول ہے اور یہی اس کے بخت کا ستارہ۔ وہ قسمت سے لڑ نہیں سکتی تھی۔ محجوب سی ہو کر مکمل سپردگی سے اس کے شانے پر سر رکھ دیا۔ ختم شد۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ناول پسند آیا ہو تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔